اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر خان، پروفیسر آف فزکس، سائیکوفیزسٹ، کیریئر کونسلر، گائیڈ، لائف کوچ، گرافالوجسٹ اینڈ گرافوتھراپسٹ۔ آج اس ویڈیو میں ہم بڑے اہم موضوع پہ بات کرنے والے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس ویڈیو کی طرف آگے بڑھیں، وہ جو نئے آنے والے میرے چینل پہ ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ اور جو پرانے میرے چینل دیکھنے والے ہیں، خاص طور پہ میرے دوست و احباب اور میرے طلباء و طالبات جو اب استاد بن چکے ہیں، آگے ان کے طلباء و طالبات اس ویڈیو کو پہلے سے بہت زیادہ پذیرائی دیں گے، کیونکہ اس میں بڑے اہم موضوع پہ بات ہوگی۔ عام طور پہ ہم سنتے ہیں انوویشن، اور انوویشن ہوتی کیا ہے، انوویشن کو ہم کیسے مینیج کرتے ہیں۔ سٹائل میرا جو ہے وہی ہوگا، کہ بہت ساری چیزیں ایسی سلائیڈوں میں نہیں ہوتی جو میں نے تجربے سے حاصل کی ہیں، اور میں آپ کی نظر کرتا رہتا ہوں، جن کو آپ لوگ پسند بھی کرتے ہیں۔ پیشگی میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ تو سب سے پہلے جو ہے انوویشن ہوتی کیا ہے، کہ ڈفرینٹ قسم کے کارٹون ہیں جس میں انوویشن کی وضاحت کی گئی ہے، اور آگے جو ہے انوویشن جو ہے اس کا انٹرپرینورشپ میں بڑا اہم جو ہے حصہ ہے۔ انوویشن جو ہے اس کے بارے میں ایک سلائیڈ ہے، اس میں وضاحت بیان کی گئی ہے۔ جو کوئی یہاں بیان کیا گیا ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ انوویشن جو ہے یہ انگریزی کا لفظ نہیں ہے۔ انوویشن کا جیسے ہم نام لیتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایسی چیز ناول انٹروڈکشن اور ناول وے آف تھنکنگ یا وے آف ڈوئنگ آتا ہے۔ تو یہ کہاں سے ہمیں پتہ چلا ہے؟ یہ انوویشن کا جو ورڈ ہے یہ لاطینی زبان کا لفظ ہے لیٹن، اور لیٹن میں اس کا ایکویولنٹ ہے اینوویری، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے ٹو ٹیک سم تھنگ نیو۔ اور صرف نیو نہیں، دو حوالوں سے وہ نیو ہو۔ دو حوالے کون کون سے ہیں؟ بہت نیو ٹیکنالوجی، یعنی ٹیکنیکل نو ہو جو ہے، جو یہ ٹیکنالوجی ہم نے استعمال کی ہے وہ بھی نئی ہو، اینڈ دیئر ناول اپلیکیشن، ان کے استعمال جو ہے وہ بھی اچھوتے طریقے سے کیا جائے، پھر ہم اس کو کہتے ہیں یہ چیز انوویشن ہے۔ اور یہ آج کل انوویشن جو ہے یہ وائٹل فورس سروائیول کے لیے کسی بھی کمپنی یا ادارہ یا آرگنائزیشن جو ہے، اور اس کی ایگزسٹنس کے لیے اس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور یہی انوویشن ہے جس سے ادارہ جو ہے ویلیو ایڈیشن کی طرف جاتا ہے، کاسٹ افیکٹونیس کی طرف جاتا ہے، اور وہ ادارہ جو ہے روز دن دگنی رات چوگنی ترقی کرتا ہے۔ آگے ہمیں انوینشن جو ہے یا انوویشن جو ہے اس میں کون کون سی چیزیں زیادہ ضروری ہیں اور کیوں، اس میں ایک عام لفظ میں نے فارمولہ بنایا ہوا ہے ریڈ، کہ انوویشن جو ہے وہ کوئی ایسی کوئی چیز جو ہے اس کا نام ہوتا ہے عام طور پہ، جس میں سب سے پہلے انوینشن آتی ہے۔ وہ چیز پہلے نہیں ہوتی، ہم اس کو جو ہے جو نہیں ہوتی اس کو ہم ری ڈسکور کرتے ہیں، اس کے بعد اس میں کریٹیوٹی لے کے آتے ہیں، نئے آئیڈیاز جنریٹ کرتے ہیں، ان آئیڈیاز سے ہماری ایفیشنسی افیکٹونیس بڑھتی ہے، اور ہمارا کنیکشن جو وہ بڑھتا ہے تین کاموں کے لیے، اس کو بھی میں نے ریڈ کہا ہے۔ ریولیوشن ہو گئی ہے، ایولیوشن ہو گئی ہے، اور ڈائنامزم جو ہے اس کو اسٹرانگ کرنے کے لیے انسٹیٹیوٹ، ادارے اور آرگنائزیشن کے۔ آگے جو ہے انوویشن جو ہے کہ تین چیزوں سے مل کے بنتی ہے، اور وہ تین چیزیں کون کون سی ہیں، یا ابھی جو میں نے باتیں بیان کی ہیں وہ آ رہی ہیں، ان کو میں نے بڑے سادہ لفظوں میں بیان کر دیا ہے۔ یہ وہ فگر ہے جس میں وہ ان فیکٹرز کا ذکر کیا گیا ہے کہ انوویشن از دی کمبینیشن آف تھری تھنگس، اور وہ تھری تھنگس کیا ہیں؟ آئیڈیاز ہیں، کانسیپٹس ہیں، انوینشنز ہیں، اس کے بعد انوویشن بنتی ہے۔ انوویشن جو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے، یہ نیو نالج ہوتا ہے، اور یہ نیو نالج ہم گین کرتے ہیں سوٹ انالیسس اور پسٹل انالیسس کے بعد۔ تو اس کا جو سب سے پہلا ہے ایلیمنٹ جو ہے جس کو ہم آئیڈیاز کہتے ہیں، یہ وہ را مٹیریل ہوتا ہے جس کو ہم نے پالش یا فلٹر آؤٹ کرنا ہوتا ہے۔ اور جب ہم اس کو پالش یا فلٹر آؤٹ کرنے لگتے ہیں تو دوسری اسٹیج ہماری آتی ہے کانسیپٹس کی۔ کانسیپٹس اس کے پروڈکٹس ہوتے ہیں، جب ہم اس کو فلٹر آؤٹ کر لیتے ہیں تو اس کا جو حاصل ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کانسیپٹس۔ اور کنسیپٹس جو اب ہم بنتے ہیں، تو جب ہم کنسیپٹ کا مطلب ہے ہم اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں کہ وہ جو آئیڈیاز جو ہیں وہ کیسے استعمال کرنے ہیں، پھر انوینشن کی باری آتی ہے۔ اور انوینشن جو ہے ابھی جو میں نے بات کی ہے وہ ری ڈسکور کرنا ہوتا ہے۔ پہلے جو کام کسی نے نہیں کیا ہوتا ہم نے اس کو کرنا ہوتا ہے، اس میں ہم سوٹ انالیسس کی کوشش کرتے ہیں، اور سوٹ انالیسس کرنے کے بعد اس میں کسی امینڈمنٹ یا ماڈیفکیشن کی ضرورت ہوتی ہے وہ کر لیتے ہیں۔ پھر جو اس کا امپلیمنٹیشن فیز آتا ہے یا کمرشلائزنگ فیز آتا ہے وہ انوویشن کہلاتا ہے۔ یعنی انوویشن چوتھی سٹیج ہے
آئیڈیاز، کانسیپٹ اور ڈیمینشنس کے بعد، اور ان میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہے آپ کا سوٹ انالیسس اور پیسٹل انالیسس۔ اس میں 3-4 کوٹیشن جو ہیں وہاں یہاں اگر آئیں گی تو بہت اچھی بات ہے، نہیں آئیں گی تو ان کا جاننا بہت ضروری ہے۔ میں سلائیڈوں میں اگر دیکھتا ہوں، اگر وہ ہیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں ہیں تو پھر میں وہ کوٹیشن آپ کے سامنے پہلے بیان کرتا ہوں۔ چلیں پہلے میں ان کو بیان کرتا ہوں، اگر یہیں آ گئی تو ان کو پھر ریپیٹ کر دیں گے۔ ان میں پہلی جو ہے جو چیز جو ہے وہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ میں بیان کر چکا ہوں۔ اس میں جو بھی میں نے بات کی تھی، جو اصل چیز بیان کرنے والی ہے وہ کوٹیشنز ہیں، اور یہ 2 کوٹیشن تو میرے سامنے آ گئی ہیں کہ سائنس آف ٹوڈے، ٹیکنالوجی آف ٹمارو۔ انوویشن کرتے وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج جو سائنس ہمارے ہے یہ کل ٹیکنالوجی بن جائے گی، اور کل والی ٹیکنالوجی پھر سائنس بن جائے گی، آگے اس کا پھر وہ ٹیکنالوجی بن جائے گی۔ تو یہ سائیکل سائنس اور ٹیکنالوجی کا چلتا رہتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس میں انوویشن اور چینج کو فالو کرنا جس کو آتا ہے وہی فیلڈ میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا ماڈرن ٹیکنالوجی کے بارے میں ہے کہ ماڈرن ٹیکنالوجی اوز ایکالوجی اینڈ اپالوجی۔ اس سے مراد جو ہے اس کو ہم شیز اسٹریٹجی کہتے ہیں کہ آپ نے ٹیکنالوجی کو ضرور ڈیولپ کریں، انوویشن بھی کریں، لیکن اس میں ان 3 چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ سی میں پہلا ہے سیفٹی، دوسرا ایچ سے بنتا ہے ہیلتھ، اور ای سے بنتا ہے انوائرمنٹ۔ یعنی جو بھی آپ کریں انوویشن میں، اس میں سیفٹی فرسٹ ہونا چاہیے، ہیلتھ جو ہے ہیزرڈ جو ہے منیمل ہونے چاہیے، اور انوائرمنٹ اس کے کنڈوسو ہونے چاہیے، پھر آپ کو انوویشن کی اجازت ہے۔ اس کے بعد یہ انوویشن کی جب ہم بات کریں گے تو پھر آگے سائنس اور ٹیکنالوجی جو ہے اس کی میں نے بات کی ہے کہ اس میں آپ سوٹ اور پیسٹل انالیسس سے کریں گے، اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے۔ تو انوویشن میں آپ نالج کو استعمال کریں، لیکن جب آپ نالج کو استعمال کریں تو سوشو اکانومک یا سوشو کلچر ویلیوز اور انوائرمنٹ ریلیٹڈ ویلیوز اور ہیومن ہیلتھ جو ہے اس کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس کو ہم پین اینڈ پلیئر پرنسپل کہتے ہیں کہ انوویشن بھی کریں آپ، اس میں پین کو منیمائز کرنا ہوتا ہے آپ نے، اور پلیئر کو میکسیمم کرنا ہوتا ہے۔ اور یہی آپ کی انوویشن جو ہے اس کی جو 5 سٹیجز ہیں وہ بھی اسی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ وہ 5 سٹیجز کون کون سی ہیں؟ پہلے آپ کا علم ہے، اس کے بعد کریٹیوٹی آتی ہے، پھر انوویشن آتی ہے، پھر آپ کا پین جو ہے ریڈیوس ہوتا ہے، یعنی فار دا بیٹرمنٹ آف ہیومینٹی جو ہے وہ چیز استعمال ہونی شروع جاتی ہے، پھر آپ کی ہیپینس، خوشی آتی ہے، اس کے بعد پیس آتا ہے، امن ہوتا ہے۔ تو یہی چیز جو ہے یہ اس میں ضروری ہے کہ آپ، لیکن اس میں آپ کو کاسٹ افیکٹونیس کی میں نے بات کی تھی، آپ کو جو ہے کم کا فائدوں سے کم پیسوں سے زیادہ فائدہ پہنچانا ہے، اور وہ چیز جو آپ معاشرے میں لے کے آئیں وہ افورڈیبل بھی ہو، اویلیبل بھی ہو، ایکسیپٹیبل بھی ہو، اور ایسیسیبل بھی ہو، جس کو عام طور پہ یہ 5 یا 6 میں کہتا ہوں، اور وہ ایکسیپٹیبل بھی ہو معاشرے کے لیے۔ اگر ایسا ہو رہا ہے تو وہ جو انوویشن ہے وہ آپ کی اصل انوویشن ہے۔ اور یہ جو ابھی میں نے باتیں کی ہیں سائنس ٹیکنالوجی کی، یہ سائیکل میں بیان کی گئی ہیں۔ اس کے بعد 1-2 چیزیں جو ہیں آپ نے یاد رکھنی ہیں، یہ پیس ایجوکیشن کی میں نے بات کی تھی، 5 سٹیجز، نالج، کریٹیوٹی، انوویشن، اس کے بعد پین کو ریڈیوس کرنا، ہیپینس اور پیس۔ بیسیکلی انوویشن جو ہے پیس ایجوکیشن کے ساتھ جو ہے وہ ٹالریبل ہے، اور یہ MLM جو ہے لیس منی اور مور جو ہے وہ آگے آپ نے میں نے بات کی تھی، فار لیس منی فار مور جو ہے ہیپینس، اس کے یہ پرنسپل تھا۔ اس کو آپ ایویلیویشن اسیس بھی کر سکتے ہیں پیپل کے حوالے سے، اسٹریٹجی کے حوالے سے، مارکیٹنگ کے حوالے سے، ٹیکنالوجی کے حوالے سے، لاجسٹک اور کوالٹی کے حوالے سے۔ اگر آپ ہر جو ہے 0-10 گریڈنگ دیں گے تو جو جیومیٹریکل فگر آپ کے سامنے آئے گی وہی آپ کی ایویلیویشن اور اسیسمنٹ ہے۔ اگر آپ انوویشن کو کنٹرول کر لیتے ہیں اور پیس ایجوکیشن کو بھی ذہن میں رکھتے ہیں تو پھر یہ اہم چیزیں جو ہیں وہ آپ کے حق میں ہو جائیں گی۔ جس میں سب سے اہم چیز جو ہے بینچ مارکنگ ہے۔ بینچ مارکنگ کا مطلب ہوتا ہے ناول آئیڈیاز جو ہیں ان کو جنریٹ کرنا، اور ساتھ میں آگے برین اسٹارمنگ آئے گا۔ یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہم دیکھتے ہیں، اور یہ آئیڈیاز جنریٹ کرنے ہیں سوٹ انالیسس کے بعد۔ جو آئیڈیاز معاشرے کے لیے بہتر ہیں ان کو یوٹیلائز کرنا ہے، جو نہیں ہیں ان کو آپ نے یوٹیلائز نہیں کرنا۔ اگر آپ ایسا کریں گے، اس کو ہم کہتے ہیں ری انجینئرنگ اور ری تھنکنگ، کہ آپ نے معاشرے کی ویلفیئر کے لیے کوئی چیز کام کیا ہے، سوچا ہے، اور وہی جو ہے وہ آپ بڑا خوبصورت شعر ہے، اپنے لیے تو جیتے ہیں سب اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ کہ انوویشن بھی ہوگی، آپ کا فائدہ بھی ہوگا، اور معاشرے کا بھی فائدہ ہوگا۔ اس میں پھر چینج مینجمنٹ کا ذکر آتا ہے۔ چینج مینجمنٹ کا مطلب ہوتا ہے
کیسے کیسے معاشرے میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، آپ ان کے مطابق پروڈکٹ جو ہیں ان کو لے کے آ سکیں. کیونکہ چینجمنٹ میں 2-3 چیزوں کا آپ نے ذہن رکھنا ہوتا ہے کہ لوگوں کی مرضی، کلچر اور اسٹرکچر جو ہے، اور بزنس اسٹریٹجی جو ہے یا بزنس کمیونٹی جو ہے، ان کا آپ نے خیال رکھنا ہے. اگر ایسا ہے تو پھر بہت اچھی بات ہے. اور یہ سارا کچھ کرنے کے بعد آگے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے ٹیکنالوجی آڈٹ. ٹیکنالوجی آڈٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں یا سائنٹیفک آئیڈیاز کو جنریٹ کر کے آگے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے ریلیونٹ جو بندہ ہے اس ٹیکنالوجی کو ہینڈل کر رہا ہے، اس کے انٹرویو کر کے آپ اس سے اپنے سارا سوٹ اور پیسٹل جو ہے اس کے آپ کے رسک کے بارے میں یا رسک ریڈکشن کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. ایسا اگر ہوگا تو کون سی ٹیکنالوجی آپ نے استعمال کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے، اس کی بنیاد پہ آپ ٹیکنالوجی کو فورکاسٹ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ ٹیکنالوجی فورکاسٹ ہو گئی، ٹیکنالوجی آلریڈی بھی ہو گیا، تو پھر آپ جو بھی انوویشن لے کے آئیں گے اس میں ضرور ویلیو ایڈیشن ہوگی. اور ویلیو ایڈیشن کے بعد پھر جو بھی پروڈکٹ آپ کی مارکیٹ میں آئے گی وہ پروڈکٹ کنزیومر کی ڈیمانڈ کے مطابق بھی ہوگی، کاسٹ افیکٹو بھی ہوگی، اس میں آپ کا معاشی فائدہ بھی ہوگا اور معاشرتی فائدہ بھی ہوگا، نفسیاتی فائدہ بھی ہوگا. تو یہ کچھ باتیں میں نے انوویشن مینجمنٹ کے بارے میں کہی ہیں. امید ہے یہ آپ کو پسند آئیں گی. کیا اچھا لگا، کیا برا لگا، کیوں برا لگا، آپ کومنٹس بھی کیجیے گا، اس کو لائک بھی کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا. مجھے آپ کے کمنٹس اور آراء کا انتظار رہے گا. تھینک یو ویری مچ. آپ نے اپنا وقت نکالا میری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. تھینک یو ویری مچ. بیسٹ آف لک اینڈ اللہ حافظ.